السلام علیکم۔ اب ہم محمد عربی کا پارٹ 5 پڑھتے ہیں۔ عبداللہ کو خدا داد حسن ملا تھا، اٹھتی ہوئی جوانی تھی جو حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ چہرہ کیا تھا، چاند کا ٹکڑا تھا، ہر دیکھنے والی آنکھ ان پر فدا تھی اور بتیری عورتیں ان سے شادی کی آرزومند تھیں۔ نظر والا واقعہ ہوا تو گھر گھر اس کا چرچا ہو گیا، اس سے ان کی عظمت اور بڑھ گئی اور سب دل و جان سے انہیں چاہنے لگے۔ چنانچہ بہت سی عورتوں نے نکاح کی خواہش کی اور کوشش بھی کی، لیکن یہ شرط سب کو کیسے ملتا کہ وہ ایک ہی قسمت میں تھا۔ ان کے بیٹے کی ماں کون ہوگی، یہ بھی خدا کے یہاں طے تھا۔ ان کی شادی آمنہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، جو قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں اور بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی تھیں۔ باپ نے بیٹے کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا۔ آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر والوں نے اسے باعث شرف سمجھا اور خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ پھر جھٹ پٹ شادی ہو گئی اور دستور تھا کہ دولہا شادی کے بعد 3 دن سسرال میں رہتا۔ عبداللہ بھی 3 دن سسرال میں رہے، پھر گھر چلے آئے، ساتھ میں دلہن بھی آئی۔ اس وقت عبداللہ کی عمر تقریباً 17 سال تھی۔ شادی کو ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ تاجروں کا ایک کارواں شام جا رہا تھا، اس کے ساتھ عبداللہ بھی ہو لیے۔ پھر واپسی میں مدینہ سے گزرے۔ یہاں ان کے باپ کا ننھال تھا، تھکے تو تھے ہی، دم لینے کے لیے ٹھہر گئے، اتفاق سے بیمار پڑ گئے۔ ساتھیوں نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور مکہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر باپ کو بیماری کی خبر دی۔ عبد المطلب نے بیماری کا حال سنا تو فوراً بڑے بیٹے حارث کو مدینہ دوڑایا کہ وہاں جا کر بھائی کی تیمارداری کریں اور جب وہ اچھے ہو جائیں تو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ لیکن افسوس، حارث نے اپنے بھائی عبداللہ کو نہ دیکھا اور انہیں اپنے ساتھ مکہ نہ لائے کہ باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، دلہن کے دل کو قرار آتا اور قوم کی تسکین کا سامان ہوتا۔ کیا کرتے، قسمت ہی میں نہ تھا۔ کچھ دن پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور جسم سپرد خاک ہو چکا تھا۔ باپ سے دور، دلہن سے دور، قوم سے دور، دور بہت دور۔ حارث واپس آئے تو عبداللہ کے بجائے عبداللہ کی موت کی خبر لائے۔ کسے معلوم تھا کہ شام کا یہ سفر آخرت بننے والا ہے اور جہاں عبداللہ کی جان بچانے کی تدبیر کا سراغ لگا تھا، وہیں اللہ کا فرشتہ پروانۂ موت لے کر اترنے والا ہے۔ مدینہ، جہاں سے لوگ عبداللہ کی نئی زندگی کا پیغام لے کر آئے تھے، آج وہیں سے عبداللہ کی وفات کی حسرت ناک خبر آ رہی ہے۔ خبر بڑی دردناک تھی۔ نوجوان کی موت، وہ بھی عبداللہ جیسے نوجوان کی۔ جس نے سنا تڑپ اٹھا۔ عبداللہ نے نئی زندگی پائی تھی، ان کی جان بچنے پر سب کو غیر معمولی خوشی تھی۔ اچانک سے موت کی خبر سن کر لوگوں کو غیر معمولی رنج ہوا۔ ساری قوم سوگوار تھی، ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بوڑھے باپ پر تو رنج کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، صدمے سے دل پاش پاش ہو گیا۔ عبداللہ کی موت پر صبر آئے تو کیسے، اور آمنہ رضی اللہ عنہا کا تو سہاگ ہی اجڑ گیا۔ دل کی دنیا ویران ہوگی، سارے ارمان حسرتوں میں تبدیل ہو گئے۔ کتنی امیدیں تھیں جو خاک میں مل گئیں، کتنے حسین خواب تھے جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، کتنی آرزوئیں اور تمنائیں تھیں جو سینے ہی میں دفن ہو کے رہ گئیں۔ کل جو خاتون قریش کی نازنینوں کی نگاہ میں قابل رشک بنی ہوئی تھی، آج اس کی حالت قابل رحم تھی۔ جو سر دوسرے سروں کے درمیان شرف و عزت سے اونچا ہو رہا تھا، آج وہ رنج و غم سے وبال دوش بنا ہوا تھا۔ عبداللہ کا انتقال ہوا تو آمنہ رضی اللہ عنہ امید سے تھیں۔ اللہ کی قدرت، کچھ ہی پہلے ہبل دیوتا عبداللہ کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے، مگر اللہ نے انہیں بھینٹ چڑھنے سے بچا لیا۔ اس وقت تک ان کے پاس اللہ کی ایک عظیم امانت تھی، انسانیت کی سب سے بیش قیمت متاع تھی۔ جب تک وہ کسی اور کے سپرد نہ ہو جائے، ناممکن تھا کہ عبداللہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ اب وہ امانت آمنہ رضی اللہ عنہ کو سونپی جا چکی تھی۔ عبداللہ سے اللہ کو جو کام لینا منظور تھا وہ پورا ہو گیا تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ اب کوئی فدیہ کام نہیں آ سکتا تھا، تقدیر کا فیصلہ اٹل تھا۔ ہوئی پہلو
پہلو آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ دوشنبہ کا دن تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی کہ آمنہ کے یہاں ولادت ہوئی۔ نومولود بچہ بہت ہی خوبصورت تھا، چاند بھی اس کے سامنے پھیکا تھا۔ آمنہ نے اپنے خسر عبد المطلب کو خبر کی کہ آ کر پوتے کو دیکھ لیں۔ عبد المطلب دوڑے ہوئے آئے اور نظر پڑتے ہی کھل اٹھے کہ ایک تو لڑکا تھا اور وہ بھی عبداللہ کا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئے، چنانچہ بچے کو گود میں لیا اور سینے سے لگا لیا، ماتھے پہ بوسہ دیا، پھر اسے لیے ہوئے کعبہ پہنچے اور اس کا طواف کیا اور بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہیں ہر لحاظ سے قابل تعریف، وہ جسے سب پسند کریں، سب اچھا کہیں۔ پھر ولادت کے 7ویں دن عبد المطلب نے اونٹ ذبح کرایا اور قریش کی دعوت کی۔ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو کسی نے پوچھا، عبد المطلب کیا وجہ ہے کہ آپ نے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے، خاندانی نام کیوں نہیں رکھا؟ عبد المطلب بولے، میں نے چاہا کہ آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی، خالق کو بھی وہ پیارا ہو اور خلقت کو بھی۔ قریش میں اونچے گھرانوں کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ خود نہیں پلاتی تھیں، دیہاتوں سے دائیوں کی ٹولیاں آتیں، وہ بچوں کو اپنے یہاں لے جاتی، ان کو دودھ پلاتی، ان کی پرورش اور پرداخت کرتی، پھر جب وہ بڑے ہو جاتے تو واپس کر جاتی اور دوسرے بچے لے جاتی۔ اس سے بچے خوب تندرست رہتے، فصیح عربی بھی سیکھ لیتے، مگر دائیوں کے آنے کے موسم متعین تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت کوئی دائی نہ ملی۔ عبداللہ کا بھائی تھا ابو لہب، اس کی ایک باندی تھی صوبیہ۔ وہ 3 دن آمنہ نے خود دودھ پلایا، پھر بچے کو صویبہ کے حوالے کر دیا کہ جب تک کوئی دائی نہ ملے اس کو وہ دودھ پلائے۔ صوبیہ نے بس کچھ ہی دن دودھ پلایا تھا کہ قبیلہ بنی سعد کی دائیاں آ گئیں۔ دائیاں بچے تلاش کرنے لگیں، وہ گھروں میں جاتی، ماؤں کو اپنی خدمات پیش کرتی، مائیں جس کو پسند کرتی اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیتی۔ ساری ماؤں نے دائیاں چن لی اور ساری دائیوں کی گودیں بھر گئیں، ہاں صرف ایک دائی رہ گئی۔ اس کو کسی نے پوچھا اس لیے کہ وہ ذرا کمزور اور لاغر تھی، مفلسی کا بھی شکار تھی۔ یہ تھی ابو ذؤیب کی بیٹی حلیمہ، اور بچہ بھی صرف ایک ہی رہ گیا تھا کہ دائیاں اس سے دور ہی دور رہیں اور کوئی اسے لینے کو تیار نہ تھی۔ وہ بچہ تھا عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائیوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے، باپ کے سائے سے محروم ہے، اسی لیے انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ انہوں نے اس کی پرورش کو حقیر جانا اور اس کو دودھ پلانا بے سود سمجھا۔ وہ بولیں، اس یتیم کو لے کر کیا کریں، اس کا دادا ہمیں کیا دے گا، ماں سے بھی کیا مل جائے گا۔ اب واپسی کا وقت آ گیا اور دائیوں کے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ ہر ایک خوش تھی کہ اس کی گود میں بچہ تھا۔ حلیمہ کا شوہر بھی ساتھ تھا۔ حلیمہ نے اس سے کہا، بخدا مجھے شرم آتی ہے کہ ساری سہیلیوں کی گودیں بھری ہوں اور ایک میری ہی گود خالی رہے۔ میں تو جاتی ہوں اسی یتیم کو لے لیتی ہوں، خالی ہاتھ لوٹنے سے یتیم کو لے جانا بہرحال بہتر ہے۔ شوہر نے کہا، جاؤ لے آؤ، کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے۔ چنانچہ حلیمہ بچے کو لینے کے لیے آمنہ کے پاس پہنچی۔ آمنہ کو ملال تھا کہ ان کے لال کو کسی نے نہ پوچھا۔ سہیلیوں کے بچے ہاتھوں ہاتھ لیے، اس پر ان کا جگر پارے کو لینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ نے بچے کو لیا تو آمنہ کا بجھا ہوا چہرہ بھی خوشی سے دمک اٹھا۔ حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھاتی سے لگایا اور منہ میں سوکھی پستان دے دی جس میں دودھ برائے نام ہی تھا، لیکن حلیمہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پستان منہ میں دیتے ہی انہیں ایسا معلوم ہوا جیسے دودھ کی سوتیں جاری ہو گئیں اور یکایک چھاتی بھر گئی۔ بچہ دودھ پی رہا تھا اور دودھ
اس کے منہ سے ٹپک پڑ رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو چکے تو حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کے پیا، حالانکہ اس سے پہلے تنہا اسی کے لیے دودھ ناکافی ہوتا تھا۔ پیتا لیکن کبھی سیر ہونے کی نوبت نہ آتی، چھاتی چوستا چوس کے رہ جاتا۔ حلیمہ کی ایک اونٹنی تھی، دبلی پتلی، بالکل مریل۔ بھوک لگی تو شوہر اسے دھونے لگے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تھن جو ہمیشہ سوکھا رہتا تھا آج بالکل بھرا ہوا تھا، اور دودھ بھی خود بخود ٹپکا پڑ رہا تھا۔ شوہر نے خود بھی پیا، بیوی کو بھی پلایا، دونوں نے جی بھر کر پیا۔ رات ہوئی تو دونوں نے بچوں کو پہلو میں سلا لیا، پھر خود بھی سو رہے۔ نیند اتنے آرام اور چین کی تھی کہ بالکل ہی بے خبر ہو گئے۔ پھر صبح ہوئی تو شوہر بولا، حلیمہ کیا خیال ہے؟ بخدا بہت مبارک بچہ پا گئیں تم۔ حلیمہ بولی، بخدا میرا بھی یہی خیال ہے۔ پھر دائیوں کا قافلہ گھروں کو لوٹا۔ حلیمہ کی گھڑیاں آگے آگے تھی اور مستانہ وار بڑھ رہی تھی۔ سہیلیوں نے یہ دیکھا تو آواز دی، واری ابو ذئب کی بیٹی، ذرا ٹھہرو نا، ہمیں بھی تو آ لینے دو۔ ارے یہ وہی گدھیا تو ہے جس پر تم آئی تھی، یہ تو راستے میں رک رک کر جاتی تھی، بار بار تم پیچھے ہو جاتی تھی۔ حلیمہ نے کہا، ہاں ہاں بخدا یہ وہی ہے۔ سہیلیاں بولیں، بخدا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اب یہاں تک جو ہے وہ 5واں پارٹ ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ نیکسٹ ہم شروع کریں گے 6واں پارٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔